حضور نے زندگی کا خوبصورت زاویہ ہمیں عطا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو محبوب ترین اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل ہی ہے کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کر دینا۔ آپ کا کوئی رویہ کسی کو خوش کر دے، فرمایا کہ نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، اور اگرچہ تم اپنے مومن بھائی سے مسکرا کر ہی کیوں نہیں ملتے، چھوٹی چھوٹی نیکی ہیں۔ آپ بل جمع کروانے جا رہے ہیں، وہ بوڑھا شخص دیکھا بیچارہ مشکل سے کھڑا ہے، تو آپ اس کو آگے کر دیں یا اس کا بل اپنے ذمہ لے لیں کہ آپ یہاں بیٹھے میاں جی، میں آپ کا بل پے کر کے آپ کو جو ہے وہ دے دیتا ہوں۔ تو یہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہم نے ایک مائنڈ سیٹ رکھا ہے کہ یہ نہیں کہ اتنے نفل پڑھیں گے تو اتنا ثواب ہوگا، اس میں کوئی بات نہیں۔ دیگ تقسیم کریں گے تو اتنا ثواب ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں، ثواب ہوگا، بہت بڑی نیکی ہے۔ گرمی کی شدت ہے تو آپ پانی پیش کر دیں، سردی کی شدت ہے تو افضل پانی نہیں ہوگا، چائے پیش کرنا ہوگی، گرم چیز پیش کرنا، سوپ پیش کرنا زیادہ افضل ہو جائے گا۔ اب گرمی میں ٹھنڈا پانی، یخ بستہ پانی ہو یا آئس کریم آپ گرمی میں کسی آنے والے شخص کو کھلاتے ہیں تو وہ خوش بھی ہوگا، آپ کو ثواب بھی ملے گا، پانی کا ثواب ہے۔ لیکن سردیوں میں ٹھٹرتا ہوا آئے اور آپ برف والا پانی اس کو پیش کریں تو کام تو وہی کیا جو گرمیوں نے کیا تھا، لیکن اب اس کا ثواب نہیں ہوگا کیونکہ اس کو خوشی نہیں ہوگی اور فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے دل میں جو خوشی پیدا ہونی ہے اس کا ثواب آپ کو ملنا ہے۔ تو جب ننگا کوئی ہو، کسی پاس کپڑے نہ ہو، تو اس کو آپ کپڑے پہنائیں گے، بھوکا ہو کھانا کھلائیں گے تو یہ ثواب ہے۔ اور اگر اس کا مسئلہ کوئی اور ہے، اس کو دوائی چاہیے، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ لنگر ہی کھائیں، میں آپ کو سوٹ ہی دوں گا، تو یہ کوئی بات نہ ہوئی۔ ضرورت ہے سردیوں میں یہ دینا ہے، گرمیوں میں دینا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ آج کل آپ گزر رہے ہیں ایک پلاٹ کے اندر، آپ نے دیکھا کہ اوجڑیاں پڑی ہوئی ہیں، انتڑیاں پڑی ہوئی ہیں، تعفن پھیل رہا ہے اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ہمسائے بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ ان کے ہاں شعور کی کمی ہے، یا ان کے پاس رقم نہیں ہے، یا کسی وجہ سے وہ اٹھانے سے قاصر ہیں کہ وہ اٹھائے ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں، تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کوسنے دیے، محلے والوں کو برا کہا، ایک تو آپ کا یہ کام تھا، یہ آپ نے کیا اور یہ سارے کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے وہاں کسی ٹرالی والے کو روکا اور کہا کہ یہ اٹھاؤ کتنے پیسے لوگے، اس نے کہا میں 2000 روپے لوں گا، تو آپ نے 2000 جیب سے نکال کر اس کو دیا اور کہا کہ یہ اٹھا کے کہیں پھینک دو، میں آدھے گھنٹے کے بعد دیکھ لیتا ہوں۔ تو وہ اٹھا کے کہیں پھینک آیا، آپ نے چاولوں کی دیگ پکا کر بانٹی نہیں ہے، آپ سمجھیں شاید وہی نیکی ہے۔ وہ نیکی تھی اس وقت ضرورت کی، عیدین کا موقع تھا، یہ نیکی تھی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر کام ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے، لوگوں کو راحت پہنچے۔ میرا ایک ملنے والا دوست ہے، تو وہ ٹرین پہ جا رہا تھا، پشاوری چپل اس نے پہنی ہوئی تھی، تو وہ دروازے میں کھڑا تھا، تو اچانک وہ ڈھیلی ہوئی تو اس کی چپل گر گئی، تو اس نے جلدی جلدی دوسرا جوتا اتار کر کے پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے کام تو نہیں آئے گا اور وہ جو اٹھائے گا اس کے کام بھی نہیں آئے گا، تو کم از کم یہ جذبہ تھا جس نے فوری فیصلہ کیا، یہ جذبہ تھا کسی کے کام آنا چاہیے، تو اس نے جلدی سے دوسرا جو ہے وہ پیش کر دیا۔ قیامت کے دن ایک شخص کا نامہ اعمال تلے گا تو ایک ہی نیکی کم ہوگی، اگر ایک نیکی مل جاتی ہے تو پلڑا نیکیوں والا بھاری ہوگا، فرمایا جائے گا جاؤ کوئی دوسری نیکی لے آؤ۔ اب جس سے مانگے گا وہ کہے گا میں کیوں دوں، میں تو خود پھنسا ہوا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں بھی بھاگے گی، بیٹا بھائی اپنی پڑی ہوگی سب کو، بیچارہ پریشان گھوم رہا ہوگا۔ ایک شخص پوچھے گا کیوں پریشان ہو، تو کہے گا کہ نامہ اعمال میں مجھے صرف ایک نیکی چاہیے، اور کاش دنیا پر اتنا وقت تھا کر لیتا، لیکن وہاں تو کر نہیں سکا اور آج کوئی دے نہیں رہا۔ اس نے کہا میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، تو مجھے تو کچھ اس سے ملے گا نہیں، تو چل میں تجھے دان کرتا ہوں۔ تو وہ لا کے پلڑے میں رکھے گا تو پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو آواز آئے گی کہ یہ کس نے تیرے پہ دان کیا؟ کہا ایک بندہ ملا، اس کے پاس ایک ہی نیکی تھی، اس نے وہ بھی دے دی۔ تو فرمایا تجھے تو بخشا اصول کے تحت کہ تیری نیکیاں زیادہ ہو گئیں، لیکن وہ میرے سے بڑا سخی نہیں، جاؤ بلاؤ، میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ ایثار کا یہ فائدہ ہے۔ تو اس نے جوتا دوسرا پھینک دیا، اس نے کہا چلو میں تو ایک کا کیا کروں گا، تو یہ اس کا تو فائدہ ہو جائے۔ تو لوگوں کے لیے آسانیاں، لوگوں کے لیے سہولتیں، اللہ کی مخلوق کے لیے شفیق بن جاؤ، اللہ کی مخلوق کے لیے رحم کرنے والے بن جاؤ، طبیعتوں میں نرمی پیدا کرو، رقت پیدا کرو، لوگوں کی پردہ پوشی کرو، لوگوں سے درگزر کرو، اعراض کرو، لوگوں کے معاملات میں دخل نہ دو، لوگوں کو اذیت میں مبتلا نہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کے لقب سے مالا مال ہوئے، شرف
عزتیں، مقامات رفیع، خلت الہیہ کا تاج آپ کا مقسوم ہوا۔ لیکن تاریخ دیکھیے کہ جس ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں وہاں چاروں طرف کفر ہی کفر پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جب یہ بڑے ہوئے، بلوغت کے قریب پہنچے تو لوگ بتوں کے آگے آسن مارے بیٹھے تھے، ان کے سامنے دست بستہ حاضر تھے اور دیر تک ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ وہ ایک میلے پہ جاتے تھے، سال میں 2 دفعہ شہر سے باہر ایک کشادہ میدان میں میلہ ٹھیلا کرتے تھے، اور جب 3 دن کے بعد واپس پلٹتے تو سب سے پہلے بت خانے میں ہی آتے اور بتوں کو سلام کرنے کے بعد پھر گھروں میں پلٹتے۔ یہ ان کا مزاج تھا۔ اب وہ میلہ دیکھنے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا اور ان کے بڑے معبد، بڑے بت خانے کا رخ کیا، اور توحید کا واحد علم بردار ان بتوں پہ ٹوٹ پڑا۔ فجعلہم جزازا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، لیکن بڑے کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ 3 دن کے بعد جو واپس پلٹے تو سب سے پہلے وہ معبد میں جاتے تھے، جب جا کے دیکھا تو خداؤں کا تیا پانچا ہوا پڑا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ لیا، رونے لگے، ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ کس نے سلوک کیا، ہائے یہ خدا بھی مر گیا، یہ خدا بھی مر گیا، یہ بھی مر گیا، اور بے بسی کی تصویر بنے، چیخو پکار پڑ گئے، شاہی دربار تک چیخیں پہنچی، سارے آیان سلطنت کرسیاں بچھائے بیٹھ گئے، سوچ بچار کرنے لگے یہ کیا ہوا، من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا، بڑا ظالم شخص ہے جس نے یہ کیا۔ بڑے قہر میں، جلال میں، نمرود بھی، چونکہ اسے لگتا تھا آج جو ہے وہ معبد کے جھوٹے خدا گرا دیے گئے ہیں اور کل یہی کلہاڑا میرے سینے میں بھی اترنے والا ہے، اسے اپنی جھوٹی خدائی بھی ڈولتی نظر آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کون ہے جس نے ہمارے ان معبودوں کے ساتھ کیا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو کچھ لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے اس بستی میں جس کا نام ابراہیم ہے۔ بتوں کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو پورے ماحول میں وہی کرتا ہے، پورے شہر میں وہی بتوں کی برائی کرتا ہے، ورنہ تو سب بتوں کے ماننے والے ہیں، پجاری ہیں۔ کہا سب لوگوں کو جمع کرو، آیان سلطنت بھی، وزراء بھی، مشیر بھی، عوام الناس کا جمع غفیر، کہا بلا کے لاؤ نے، تاکہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ واقعی یہ بتوں کے خلاف بات کرتا، اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو پھر ہم کڑی سزا دیں گے، عبرت کا نشان بنائیں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بلا بھیجا، کیا ہوا ہے، کہا جی آپ کو دربار شاہی میں بلایا جا رہا ہے، چلے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ تو حضرت خلیل جب پہنچے تو انہوں نے جاتے ہی حملہ کیا، قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ سلوک ہے ابراہیم تم نے کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑے زور سے جب دھماکہ خیز انداز سے پوچھا تو جناب ابراہیم نے کیا جواب دیا، قال بل فعلہ کبیرہم، بڑے نے کیا ہوگا، اسلحہ تو اسی سے برآمد ہوا ہے نا، یہ لڑ پڑے ہوں گے، یہ کہتا ہوگا میں بڑا ہوں اور چھوٹے مانتے نہیں ہوں گے، لڑائی ہوگی، تو یہ بڑا تھا، اس نے سب کو کاٹ کے رکھ دیا، پوچھ لو اس سے، کلہاڑا بھی اس کے پاس ہے۔ پھر کہا چلو یہ نہیں بتاتا، یہ نہیں بتائے گا، بڑا پاپی یہ نہیں بتائے گا، لیکن چلو ان سے پوچھ لو تمہاری ٹانگیں کس نے کاٹی، تمہارے کان کس نے توڑے، تمہاری انگلیاں کس نے توڑی، تمہارے پیٹ کو کس نے چاک کیا، تمہارے دانت کس نے توڑے، ان سے پوچھ لو، یہ درد کی بپتا سنا دیں، دکھ کی کہانی سنا لیں، ان سے پوچھ کے مقدمہ درج کر لو، FIR کاٹ لو، پھر سمجھ آ جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ اتنی سخت کاٹ تھی اور یہ وار کلہاڑے کے وار سے بھی سخت تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکنے لگے۔ اللہ اکبر، اندر سے آواز آ رہی تھی، ضمیر چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا یہ معبود ہیں، ان کو ہم اپنا حاجت روا مان رہے ہیں اور ان کو اپنی ضرورتوں کا کفیل سمجھتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر گردنوں کو جھکا لیا، آنکھیں نہیں ملا سکتے تھے جناب خلیل اللہ سے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو چند لمحوں پہلے یہ کہہ رہے تھے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے، یہ کڑک کے جو بول رہے تھے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ان کے سر گھٹنوں پہ پڑے ہوئے تھے
اور بول کیا رہے تھے؟ لقد علمتا ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تو جانتا ہے نا یہ بیچارے بولتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اسی موقع پہ، اسی جگہ پہ حضرت ابراہیم ان کو لانا چاہتے تھے، یہ سب کچھ کیا اس لیے تھا۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے پورے جلال کے ساتھ، پوری شان کے ساتھ، اللہ کی تائید کا جھنڈا خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہے، پیغمبرانہ شان ہے، لہجے کے اندر جو ہے بانک پن ہے۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ آپ نے فرمایا ان کو پوچھتے ہو اللہ کے سوا جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ پھر اتنی زوردار ضرب کہ ان کے عقیدے پاش پاش ہو کے رہ گئے۔ اف لکم، توف ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہارے اوپر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان پر بھی افسوس جن کو تم پوچھتے ہو، تمہارے میں عقل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی دلیل آگے موجود نہیں۔